اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے اور میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ تربیت اولاد انتہائی اہم موضوع، جس کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی بے تحاشا احادیث ملتی ہیں کہ ایک شخص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے کر آیا اور کہنے لگا کہ مولا میں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ میں اپنے بچے کی تربیت کیسے کروں۔ مولا نے فرمایا کہ مجھے بتا کہ تیرے بچے کا سن کیا ہے، کتنے برس کا ہو چکا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میرا بیٹا 6 سال کا ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تربیت کی جائے، تو مجھے آپ بتائیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور تیرا بچہ 6 برس کا ہو چکا ہے، تو تجھے چاہیے تھا کہ 7 سال پہلے میرے پاس آتا۔ تو اس شخص نے حیران ہو کے پوچھا کہ مولا میرا بیٹا تو 6 برس کا ہے، 7 سال پہلے تو موجود ہی نہیں تھا۔ تو مولا نے فرمایا کہ اولاد کی تربیت اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہونی چاہیے۔ کہا مولا ہم تربیت کیسے کر سکتے ہیں اولاد کی دنیا میں آنے سے پہلے؟ مولا نے فرمایا کہ جب تو نے اپنے لیے رشتہ تلاش کیا، تیرے گھر والوں نے رشتہ تلاش کیا، تو یاد رکھ جب بھی کوئی اپنے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے تو اپنے بچوں کی ماں تلاش کرے، نہ کہ اپنے لیے زوجہ تلاش کرے، کیونکہ اس کے اندر بہت فرق آتا ہے۔ جب انسان اپنے لیے بیوی کو ڈھونڈتا ہے، اپنے لیے زوجہ کا انتخاب کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس طریقے کی ہو، مجھے خوبصورت لگے، دیکھنے میں حسین لگے، اس کا لباس ایسا ہو، اس کا رنگ ڈھنگ ایسا ہو۔ مگر جیسے ہی اگر اس کی سوچ یہ بنتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ماں کا انتخاب کرنا ہے، تو وہ یہ چاہے گا کہ میری اولاد بہترین تربیت یافتہ ہو، میری بیٹیاں با پردہ با حیا ہوں، تو ان کے لیے ایسی خاتون ڈھونڈوں، ایسی ماں ڈھونڈوں اور ایسی عورت کو اپنے گھر میں لے کر آؤں جو تربیت یافتہ ہو اور جو خود باحجاب رہنے کی عادی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اپنی اولاد کی تربیت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب اس کی اولاد 3 برس کی ہو جائے، 3 سال تک پہنچ جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے، 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے اور اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ 3 سال 7 ماہ اور 20 دن کا ہو جائے۔ جب اس کی اولاد اس عمر میں پہنچ جائے کہ وہ 3 سال 7 ماہ اور 20 دن مکمل کر لے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو 7 مرتبہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرے، یہاں تک کہ اس کے 4 سال پورے ہو جائیں۔ اور جب یہ 4 سال مکمل کر لے تو اس بندے کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنا سکھائے، محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنے کی 7 مرتبہ تلقین کرے۔ اس کا بچہ 5 برس کا ہو جائے اور اپنے دائیں بائیں کو پہچاننے لگے، مثال کے طور پہ رائٹ لیفٹ سے وہ آشنا ہو جائے، تو اس کو 5 برس کی عمر میں آ کر قبلہ رخ کرے اور پروردگار کی ذات کو سجدہ کرنے کی تلقین کرے، اور اس کو اس کی تلقین کرتا رہے یہاں تک کہ وہ 6 برس کا ہو جائے۔ جب وہ 6 برس کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو نماز سکھانا شروع کرے، اس کو رکوع کرنا کیا طریقہ سمجھائے اور اس کو سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اپنے بچے کو وہ بتانا شروع کرے یہاں تک کہ وہ 7 برس میں پہنچ جائے۔ اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو کہے کہ اب اپنا منہ ہاتھ دھو اور نماز کی تیاری کرو، نماز سکھانا شروع کر دیں مکمل رموز کے ساتھ، مکمل طریقے کے ساتھ، کہ وہ منہ ہاتھ دھو کر نماز کے رموز سیکھنے میں لگ جائے، یہاں تک کہ اس کی عمر 7 برس سے لے کر 9 برس میں پہنچ جائے۔ جب وہ 9 برس کا ہو جائے تو اس کو مکمل وضو کا طریقہ سکھاؤ، یہاں تک معصوم نے فرمایا کہ اگر وہ وضو پھر بھی ٹھیک نہ کرے تو اس کے اوپر سختی کرو، اس کو نماز کا مکمل طریقہ سکھاؤ، اگر وہ پھر بھی ٹھیک نہ پڑے تو اس پہ سختی کرو۔ اور جب بچہ صحیح طریقے سے وضو کرنا سیکھ لے گا، نماز کا صحیح طریقہ سیکھ لے گا، پروردگار اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार सही मानों में हमें अपनी औलादों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ पर मैं ये दुआ भी करूँगा कि परवरदिगार जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का सदका जो बे औलाद हैं, परवरदिगार उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए। हमें अपनी औलाद को कुरान की तालीम देने, मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत और उनके फरामीन पर अमल करने की तलकीन करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मासूम फरमाते हैं कि अगर बाप दीनदार है तो दीन घर की दहलीज तक आ जाता है, मगर अगर माँ दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों में मुंतकिल हो जाता है। हमको चाहिए कि अपने घर के माहौल को दीनी बनाएं, अपने घर की गुफ्तगू को दीनी बनाएं, अपने घर के मामलात में मोहम्मद और आले मोहम्मद और सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद की झलक को पैदा करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।